آج پوری دنیا کے اندر قوم مسلم کے رہنما سے لے کر ایک عام مسلمان تک سب رونا روتے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا میں مظلوم ہے، یقیناً مظلوم ہے۔ ایکو کی ضرورت نات خان سادہ بہت کم کر دیں، آواز بڑھا دیں۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان مظلوم ہے اور پوری دنیا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کر چکی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بالکل سچی بات ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں۔ کسی ایک ملک کی بات نہیں، کسی ایک ریاست کی بات نہیں، کسی ایک علاقے کی بات نہیں، ہر جگہ مسلمان مظلوم ہے، کچلے جا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ بلکہ آپ کو اور ہمیں حالات کا ادراک نہیں ہے، ہمیں حالات پتہ نہیں ہے۔ جس دن آپ کو پوری دنیا کے صحیح حالات پتہ چل جائیں، اتنے سکون کے ساتھ کوئی مسلمان نہ بیٹھے، خون کے آنسو رو مسلمان، حالات وہ ہیں، لوجوں میں بکتی ہوئی بیٹیوں سے لے کر سگنلوں پر بھیک مانگنے تک کی داستان، اور اسی طریقے سے اللہ اکبر جسم فروشی سے لے کر کے نشہ فروشی تک کی داستان اگر دنیا کے اندر آپ تلاش کریں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نام کس کا آتا ہے۔ یہ سارے حالات آج امت مسلمہ کو درپیش ہے۔ اس امت مسلمہ کے سامنے بے شمار چیلنجز ہے، کبھی روٹی کا، کہیں کپڑے کا، کہیں مکان کا، کہیں تعلیم کا، کہیں ترقی کا، کہیں معیشت کا، کہیں معاش کا۔ غرض کے مسلمان ہر دن مسائل میں گھرتا جا رہا ہے اور ہمارے پاس سوائے نعروں کے یا خوش فہمیوں کے ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب چاہتے ہیں تبدیلی آئے، سب چاہتے ہیں دنیا کے حالات بدلیں۔ دنیا کے حالات کیسے بدلتے ہیں؟ دنیا کے حالات بدلنے کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی بات ہے، اللہ اکبر۔ جس دن مسلمان صحیح ایمان لے آئے گا اپنے اللہ پر، اپنے رسول پر، اس دن پوری دنیا کے حالات بدل جائیں گے۔ مسلمانوں کو ایمان لانے کی ضرورت ہے، ویسا ایمان، کیسا ایمان؟ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس اس ایمان کی بات کرتا ہے۔ اللہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ میں آپ کے سامنے تفسیری ترجمہ پیش کر رہا ہوں یا قرآن کی آیت کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ ایمان اپنی مرضی سے نہ لاؤ، ایمان ویسے لاؤ کیسے؟ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ جس دن صحابہ والا ایمان نصیب ہو گیا، جس کو قرآن نے معیار بنایا، اس دن انقلاب آئے گا۔ جب صحابہ والا ایمان آیا، جب صحابہ والا ایمان آیا تو مکے کے گنڈے جو صدیوں سے مکے پر اپنی گنڈا گردی کر رہے تھے، بدر کے میدان میں کنویں کے اندر بھر دیے۔ دنیا نے نہیں دیکھا یہ کیا وجہ تھی؟ لوگ کہتے تلوار کی طاقت تھی۔ میں نے کہا تلواریں تو تھی بھی کتنی، اگر تلوار کی طاقت ہوتی تو تلواریں تھی بھی کتنی۔ یہ غلط فہمی دور کر لو۔ 313 کے پاس صرف 8 لوگوں کے پاس تلوار تھی اور اس میں بھی کچھ تلواریں ٹوٹی ہوئی تھی، کچھ تلواریں زنگالوں تھی۔ وہاں تو 1000 ننگی اور بالکل چمکتی ہوئی تلواریں تھی۔ آخر وہ تلواریں ماند کیوں پڑ گئی؟ اس کی وجہ تھی ایک طرف تلوار والے تھے، ایک طرف ایمان والے تھے۔ ایمان والے جیت گئے، تلوار والے ہار گئے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔
مسلمانوں آج ہمیں ایمان کی ضرورت ہے. ایمان لاؤ. کیسے؟ آمنو کما آمن الناس. صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. آپ کہیں گے صحابہ کی طرح ایمان کیا تھا؟ میں آپ کو کافر کہنے نہیں آیا ہوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں کہ میں آپ پر فتویٰ لگاؤں. میں تو صوفیہ کا غلام، اور وہ بھی غلام در غلام، ادنا غلام ہوں. لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کافر کہنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہنے کے لیے آیا ہوں. ایک بات ہوتی ہے زبانی طور پر دعویٰ کرنا، اور دوسری بات ہوتی ہے دل سے اس کی تصدیق کرنا. زبان سے دعویٰ کر کے عبداللہ ابن اللہ اکبر، عبداللہ ابن ابی جیسا شخص زبان سے کلمہ تو پڑھتا تھا، لیکن قرآن نے اس کو مومن تسلیم نہیں کیا، رسول اللہ نے اس کو مومن تسلیم نہیں کیا، اور پوری امت آج تک اس کو مومن تسلیم نہیں کرتی ہے. پتا چلا نبی کے ہاتھ پر بھی اگر کوئی کلمہ پڑھے اور صرف زبان سے پڑھے، دل کے اندر ایمان نہ ہو، تو بتاؤ کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھے لیکن دل کے اندر ایمان نہ ہو تو کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. اسی جماعت کو تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن ان سے کہو ایسے نہیں چلے گا. ایمان کیسا والا چاہیے؟ صدیق اکبر والا چاہیے، عمر ابن خطاب والا چاہیے، عثمان غنی والا چاہیے، علی مرتضیٰ والا چاہیے. ایمان کہتے ہیں یقین کو یقین. اللہ اکبر. آج بتاؤ اپنے اللہ پر یقین ہے، اپنے رسول پر یقین ہے. بس کوئی باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے، توجہ سے سننا اور غور سے سننا. اللہ اکبر. یہ روٹی روزی کا مسئلہ ابھی چٹکیوں میں حل ہوتا نظر آئے گا. ظالم تمہارے قدموں میں ڈھیر ہوتے نظر آئیں گے، حالات بدلتے نظر آئیں گے، انقلاب آتا نظر آئے گا. بس یقین کی منزل کی طرف آؤ. اور یقین کیا ہے؟ دو تین باتیں دیکھو. یقین اللہ رسول کی بات پر یقین. ہم کہتے ہیں یقین تو ہے لیکن دل خالی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ دل خالی ہے، کچھ نہیں ہے دلوں کے اندر الا ماشاءاللہ. یقین کسے کہتے ہیں؟ دیکھو یقین کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات آئیے ہم اسی کی کر لیتے ہیں جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کہتی ہے. جو صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر تھا، جو اصدق الصادقین تھا، جو سید المتقین تھا، جو چشم گوش وزارت تھا، جو رسول اللہ کے مصلی کا سب سے پہلا امام تھا. اللہ اکبر. جو آزاد لوگوں میں، بڑی عمر والے لوگوں میں سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کرنے والا تھا. نبی پر یقین. دیکھو یقین. اللہ اکبر. مشہور بات ہے لیکن بات صدیق اکبر سے شروع کرنی ہے، اس لیے میں بات کروں گا. اللہ اکبر. ایک گنڈا مکہ المکرمہ کا آیا. آپ کو حادثہ پتا ہے کیا تھا؟ اللہ اکبر. اسے دنیا، ساری دنیا ابو جہل کہتی ہے. اس ابو جہل سے ہمارے نبی کی ملاقات ہوئی، آقا کریم کی ملاقات ہوئی. جب سرکار کی ملاقات ہوئی تو آقا نے فرمایا ابو جہل میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے واپس آیا. زنجیر ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا. ابو جہل نے سننے کے بعد سوچا پورے مکے میں سب سے زیادہ مضبوط کون ہے، اسی کو ہلا دیا جائے. اللہ اکبر. توجہ کرنا. آج صدیق اکبر پر کلمہ پڑھ کے لوگ بات کرتے ہیں، میں ان کی توجہ چاہتا ہوں. ابو جہل جیسے کافر کو بھی یقین تھا کہ رسول اللہ کا مضبوط وفادار سب سے زیادہ پورے مکے میں کون ہے، اسی کو ہلا دو. اس لیے وہ کسی اور کے پاس نہ گیا، وہ صدیق اکبر کے پاس گیا. ابھی تک آپ کو صدیق اکبر نہیں کہا جاتا تھا، البتہ ان کے پاس جا کر کے کہتا ہے ابو بکر ایک بات بتاؤ، اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے واپس آیا، زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ بتاؤ اگر آپ لوگوں سے کوئی پوچھ لے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں سورو سے کلکتہ
چلا گیا واپس بھی آیا تو سب یہی کہیں گے، مولانا ہو کہ مفتی ہو کوئی بھی کہے گا نیچے والے اوپر والے، کیا تجھے پھینکنے کے لیے ہم ہی لوگ ملے تھے؟ اللہ اکبر۔ لیکن دیکھو یقین والوں کی بولی کیا ہوتی ہے۔ صدیق اکبر نے سنا ہاں یا نا کا جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا یہ بتا یہ بات کہتا کون ہے، یہ بات کہتا کون ہے؟ اس کی زبان سے نکلا وہ تمہارا دوست تمہارا صاحب کہتا ہے۔ صدیق اکبر نے کوئی تصدیق نہیں کی، کچھ پوچھا نہیں، نبی پہ یقین کتنا تھا، فرمایا ابو جہل جو تو کہہ رہا ہے وہ چھوٹی بات ہے، اگر اس سے بڑی بھی کہیں گے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت رسول اکرم، عظمت رسول اکرم زندہ باد۔